دوسرا، آپ کی عدلیہ الحمدللہ اب آزاد ہے اور وہ نظریہ ضرورت کی پابند نہیں دکھائی دے رہی، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس میں آپ کالے کوٹ والوں کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے اور ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا اور ہم کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے آپ کا میڈیا، آج کا جو وائبرنٹ میڈیا ہے، آج کا جو سوشل میڈیا ہے، ابھی میں جملہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، میرا جملہ میرے منہ سے نکلا نہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج یہ ایک نئی طاقت عوام کو مل چکی ہے، اور عوام میں کس کو مل چکی ہے؟ خواص کو نہیں، یہ طاقت آج اس کو مل چکی ہے جو ریڈی چلا رہا ہے، اس کے پاس بھی ایک موبائل فون ہے اور وہ میسج دیکھ لیتا ہے، وہ تصویر اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے، جو موٹر سائیکل پر پلمبر جا رہا ہے ملازمت کرنے یا اپنی مزدوری کمانے، اس کو بھی خبر مل جاتی ہے۔ تو وہ ٹرانسمیشن آف انفارمیشن میں جو تیزی آئی ہے، اس سے بھی رویوں میں اور سیاست میں ایک تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے میں ہمیں سمجھنا ہوگا، جمہوریت کا مستقبل رویوں سے جڑا ہوا ہے۔ صرف الیکشن کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ الیکشن کے ذریعے تو ہٹلر بھی منتخب ہوا تھا، الیکشن کے ذریعے تو مسولینی بھی منتخب تھا، جنرل فرینکو بھی ایک ووٹ کی طاقت کی بات کرتا تھا، مینڈیٹ کی بات کرتا تھا۔ مینڈیٹ کا احترام یقیناً ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، پہلے تو دیکھنا ہے کہ مینڈیٹ حاصل کیسے کیا، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کا احترام ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یقیناً مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن مینڈیٹ کا احترام کافی نہیں ہے۔ مینڈیٹ جو جمہوری آپ کو ملتا ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ رویوں کی ضرورت بھی ہے۔ اگر میں منتخب ہو جاؤں اور میرا ذہن آمرانہ ہو، منتخب میں جمہوری انداز سے ہوں، بیلٹ باکس کے ذریعے میں آؤں، اور ذہن اور سوچ اور مزاج اور مائنڈ سیٹ میرا آمرانہ ہو، تو جمہوریت کیسے آگے گروتھ کرے گی، اس کی جمہوریت کیسے اس کو تقویت ملے گی؟ یہ ہمارا یہ سوچ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میری رائے میں ہم ایک وفاق ہیں، اور وفاق کی 4 اکائیاں ہیں، اور حساس ہیں کچھ صوبے، چھوٹے صوبے بہت حساس ہیں، اور ان کی حساسیت کی تاریخ ہے۔ پروونشل اٹانومی، جدوجہد، 18ویں ترمیم، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بات کی جائے، لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر، اور انشاءاللہ ہم ہیں، ہم ایک وفاق ہیں، اور جمہوریت وفاق کی علامت نہیں، وفاق کی ضرورت بھی ہے۔ جمہوریت کا مستقبل مضبوط ہونا ہمارے وفاق کو مضبوط کرے گا۔ جمہوریت ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ جمہوریت اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور سی پیک کی بات کی جاتی ہے، اس کو بھی آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں، اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیموکریسی کا فیوچر مضبوط ہونا ہم سب کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارے رویے اگر وہی ہوں گے، سعد رفیق صاحب کہہ گئے طالبانائزیشن، اس ملک کو طالبانائزیشن سے بچایا جائے، بالکل بالکل پوری سیاسی قیادت نے آپ کا ساتھ دیا، پوری سیاسی قیادت نے سیاسی اختلافات کے باوجود ہم اے پی سی میں گئے اور طالبانائزیشن کے خلاف آپ نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو عملی جامہ کس نے پہنانا تھا؟ آپ نے پہنانا تھا۔ اگر اس کو عملی شکل آپ نہ دے سکے تو اس میں سیاسی جماعتوں کا قصور تو نہیں ہے، آپ کے رویوں پر آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اور ہم اگر ان رویوں پر نظر ثانی کرتے ہیں، اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں،